ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف خان صاحب نے ایک بیان میں فرمایا، بڑی عجیب بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، بھئی بیوی بچوں کو نیکی کی تلقین کرنا اور گناہوں سے روکنا ذمہ داری ہے نا ہماری۔ تو ایک مرتبہ ایک والد صاحب جو ہیں مولانا یوسف خان صاحب کے پاس آئے اور روتے ہوئے آئے، کہنے لگے حضرت آج میرے جوان بیٹے نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ بھئی کیا ہوا؟ کہ جی میں نے اس کو کہا تھا نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھتا، میں نے اس کو چپیڑ مار دی، اس نے جواب میں مجھے تھپڑ مار دیا۔ حضرت مولانا یوسف خان صاحب نے فرمایا کہ بھی ذرا اپنے آپ کو ذرا نارمل طور کریں، حوصلہ رکھیں اور ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ تو غالباً کو 18 20 سال 22 سال عمر بتائی، 18 سال کے قریب عمر بتائی۔ مولانا یوسف خان صاحب نے فرمایا کہ دیکھو آپ نے تھپڑ تو بچے کو صحیح مارا، لیکن ہاں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی حدیث کے اندر تو آتے نا تھپڑ مارو اس کو، تھپڑ نہیں مطلب اولاد اگر نماز نہ پڑھے تو مارو اس کو۔ تو میں نے تو حدیث پر عمل کیا ہے، میں نے اب اس کو دوبارہ سن لیں۔ مولانا یوسف خان صاحب کے پاس ایک شخص آیا روتا ہوا، کہنے لگا حضرت میرے بیٹے نے، جوان بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ انہوں نے اس کو تسلی دی کہ ذرا آپ بیٹھے تو صحیح، واقعہ کیا ہے واقعہ بتائیں۔ اس نے کہا جی میں نے تو اس کو نماز کا کہا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے تھپڑ مار دیا، وہ حدیث میں ہے نا اولاد نماز نہ پڑھے تو مارو اس کو، تو میں نے حدیث پر عمل کیا، تو میں نے کیا کیا؟ مجھے اس نے تھپڑ مارا۔ حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ نے بات کو سنا اور فرمایا کہ جی آپ نے حدیث پر تو صحیح عمل کیا، مارا تو اچھا کیا آپ نے، مطلب وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ 10-12 سال لیٹ ہو گئے۔ یہ کام تھا 7 سال کی عمر کا، چھوٹی عمر کا، یہ اس 20 سال کی عمر کا کام نہیں تھا۔ آپ 10-12 سال بعد حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اپنے وقت پر عمل کیا ہوتا تو آج معاملہ کچھ اور ہوتا۔ اس وقت تو آپ نے عمل کیا نہیں، بچہ ہے چھوڑو اس کو کیا کہنا۔ جس وقت سمجھانے کی عمر ہوتی ہے اس وقت بچہ ہے کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی دیوار تعمیر ہو رہی اور شروع سے وہ ٹیڑھی ہو، کیا اوپر جا کے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ بنیاد سے سیدھا کرنا ہوگا۔ پھر ایک بات اور، کسی درخت کا پھل اگر کڑوا خراب ہو جائے نا، پھل پہ محنت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن درخت کی جڑ پہ زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ تو ماں باپ کو اپنے اندر محنت کرنے کی ضرورت ہے، گھر کے ماحول پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کمائی کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، الفاظ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں سختی سے اولاد آج کے زمانے میں ٹھیک نہیں ہونے والی، نرمی اور محبت سے ہی کام چلے گا۔ آپ سختی کر لیں اور بگڑ جائے گی، تو فائدہ کیا ہے ایسی سختی کا؟ ہم تو اور خراب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے غصہ آتا ہے لیکن جذبات پہ قابو پر رکھنا پڑے گا۔ حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اولاد پر غصہ کرنا ہو تو اس وقت نہ کیا کرو جب تم واقعی غصے میں ہو، اس وقت بہت ساری باتیں تمہاری کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ غصہ کرنا ہے تو اس وقت غصہ کرو جب تمہیں غصہ آ نہ رہا ہو، تم غصہ بنا کے کرو، تمہارے کنٹرول میں رہے گا معاملہ۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی ہر بچے کی نفسیات الگ ہوتی ہیں، یہ ایک جنرل باتیں ہو رہی ہیں، سب کی نفسیات الگ ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ بندہ مان سے بات کرتا ہے کہ بیٹا دیکھو آپ اتنے اچھے ہو، لیکن اگر بے نمازی بن کے جہنم میں گئے کتنی تکلیف ہوگی مجھے، یا کہ بیٹا آپ اتنے اچھے ہو، آپ کی ہر چیز بہت اچھی ہے، اگر آپ نماز بھی پڑھ لو مجھے آپ اور اچھے لگو گے۔ خاوند نے بیوی کو سمجھانا ہے، ایک طریقہ تو ایک جہنم میں جانا ہے تو انہیں اٹھ نماز پڑھ، اور ایک یہ بھی ہے کہ بھئی آپ بہت اچھی ہیں، میرا گھر کے سارے کام کرتی ہیں، آپ نماز پڑھیں گی اور مجھے اچھی لگیں گی۔ نرمی کے ساتھ بھی اسے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ باپ کبھی اپنے بچے کے پاؤں چوم لے کہ بیٹا آج بڑی محبت آ رہی تھی تیرے لیے، رات کو میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، بس تو اٹھ جا تو نماز پڑھ لے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ بھی تو کبھی ہو سکتا ہے نا۔